أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب ہمی۔ اے اللہ، میں تیری بندی ہوں، تیرے بندے کی بیٹی ہوں اور تیری بندی کی بیٹی ہوں۔ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیرا حکم جاری ہے اور میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل والا ہے۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتی ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھلایا ہے یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد الدہر، آیہ نمبر 6 انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ کل ہم نے الابرار کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ اس کافورہ کی ایکسپلینیشن ہے اس آیت میں۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا۔ وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے، وہ اسے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ عین چشمے کو کہتے ہیں، عربک میں عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ عین جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربک بہت خوبصورت اور جامع زبان ہے جس میں ایک ہی ورڈ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں۔ تو عینن سے یہاں پر مراد ہے ایک چشمہ۔ جب بھی دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر آ رہی ہوں تو وہ اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے۔ تو عینن ایک چشمہ ہے اور یہ اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے۔ الف لام ہوگا تو پراپر ہو جائے گا، الف لام نہیں ہوگا تو کامن ہی رہے گا۔ یشربو وہ پئیں گے، بیہا اس سے، بی ساتھ ہا اس سے، عباد اللہ عباد بندے، عین بادال عبد اللہ، آپ نے سنا ہوگا نام اللہ کا بندہ۔ عبد کی جمع ہے عباد، عباد بندے اللہ، اللہ کے، عباد اللہ اللہ کے بندے۔ یفجرونہا، یا کا مطلب وہ، فجر پھاڑنا، فجر بھی اس سے ہے جب روشنی پھوٹتی ہے، اندھیرے کے اندر سے نکلتی ہے، پھٹتی ہے، تو اسی وقت فجر بھی ہوتی ہے۔ تو یفجرون، واو نون، فجر فا جیم را کے بعد واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یا نون جمع کی نشانی ہوتی ہے اینڈ پہ آنا، للکافرین میں، اور یشربون میں ہم نے پڑھا تھا واو نون جمع کی نشانی ہے۔ آج یفجرون میں بھی واو نون جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمع ہے۔ ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہ پھاڑ لے جائیں گے، تفجیرا پھاڑ لے جانا، فجر فا جیم را اگین وہی روٹ ورڈ ہے، پھاڑ لے جانا۔ تو اب ہم اس کا انشاءاللہ تجوید دیکھیں گے۔ آئی نہیں، اس کو اے بالکل نہیں پڑھنا، آئی پراپر ادا کرنا ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہے، حلق کے تھروٹ کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آئی آئی نئی یش روبو، نئی میں ادغام ہونا ہوگا، یش روبو، روا کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ رہی ہے۔ بیہا الف مدہ ہے، عباد اللہ، عیبا الف مدہ ہو رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو دو حرکہ لمبا کریں گے۔ داللہ اس میں جلالہ کے لام کو
موٹا ہیوی کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے والے لفظ کے اینڈ پر ضمہ پیش آ رہی ہے۔ تو عباد اللہ یفجرونہا، باقی سارا ہم اردو والے ہی وہی حروف ہیں، رو میں ہم نے بس لمبا کرنا ہے اور نہا میں الف کو لمبا کرنا ہے۔ تف جی رو، جی اور رو دونوں میں یا مدہ اور الف مدہ ہے، دونوں دو دو حرکہ لمبے ہوں گے۔ اب ہم انشاءاللہ حفظ کی پریکٹس کریں گے۔ عینا یشرب بها عباد اللہ يفجرونها تفجيرا، عينا يشرب بها عباد الله 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 يفجرونها تفجيرا۔ آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوگا۔ کافور کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے اس آیت میں۔ وہ ایک چشمہ ہے، عین، عینن ایک چشمہ ہے، یشرب بها عباد اللہ پیئیں گے جس سے اللہ کے بندے، یفجرونها تفجیرا وہ اسے بہا کر لے جائیں گے، خوب بہا کر لے جانا۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ عین یشربو چشمہ ہوگا، جنت میں بے شمار چشمے ہوں گے، اور ان کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں پر ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا عین جاریہ، جنت میں رواں دواں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اور اس طرح سورہ واقعہ میں آتا ہے وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْکوب، جنت میں دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور گرتا ہوا پانی ہوگا۔ سورہ دخان میں آتا ہے ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں کے درمیان۔ اور اسی طرح سورہ مرسلات میں آتا ہے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، بے شک متقی لوگ سایوں اور چشموں میں ہوں گے اور من پسند میوے ان کے لیے حاضر ہوں گے۔ سب سے زیادہ مزیدار اور زبردست جگہ ہمیں کون سی لگتی ہے سیر و تفریح کے لیے جانے میں؟ جہاں پر پانی ہو، کوئی کہیں پر پانی بہہ رہا ہو، کوئی چشمہ ہو، تو اس جگہ کا اور انجوائمنٹ کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے کہ چشمے ہوں گے وہاں پر، اور اس سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ عباد اللہ، الابرار کو اب عباد اللہ کہا گیا۔ کچھ اسکالرس کے نزدیک دونوں سے ایک ہی مراد ہے، اور کچھ اس کو تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ بہرحال عباد اللہ بندوں کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اگرچہ سب لوگ ہی اللہ کے بندے ہیں، مگر یہاں اسپیشلی مراد خاص بندے، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے وہ بندے جو کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، فرما بردار ہیں، سچے ہیں، جو ہم نے کل الابرار کی ڈیفینیشن پڑھی تھی۔ تو وہ عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اسپیشل ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی، جس طرح بیت اللہ اللہ کا گھر، عباد الرحمن کہا گیا ہے 19 پارے میں۔ سورہ فرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، آپ سب وہ آیات جانتے ہوں گے۔ تو عباد اللہ اللہ کے بندے کر کے اسپیشل عزت دی گئی ہے۔ پھر عباد اللہ کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔
عباد عبد کی جمع ہے. عبد کہتے ہیں بندہ، غلام. اور غلام کیسا ہوتا ہے کہ جو آقا حکم دے اس نے وہ کرنا ہوتا ہے، جو اس کی پسند ہے، جو وہ جب کہے سونا ہے تب سونا ہے، جب وہ کہے جاگو تو جاگنا ہے، جب وہ جو کام کہے اس کو کرنا ہے. چل زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، غلام کا شاید ہمیں اتنا سمجھ نہ آئے. ہمارے گھر میں کام کرنے کے لیے، صفائی کرنے کے لیے کوئی عورت ہم نے رکھی ہوئی ہے یا کوئی بھی رکھا ہوا ہے کسی بھی کام کے لیے. اب وہ ہمارے گھر آئی ہے اور میں اسے کہتی ہوں کہ آج آپ نے برتن دھونے ہیں اور آج مشین لگا لیں، باہر والا ٹیرس دھو لیں اور اندر سے فلاں کمرے کی صفائی کر لیں. وہ کہ نہیں آج تو میرا موڈ نہیں ہے اور میں تو نہیں کر سکتی، اور یہ برتن دھونے یہ تو مشکل کام ہے، اور اتنی دیر مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، تو مجھ سے کپڑے نہیں دھلیں گے اتنے، میں تو بس صرف وہ والی چیز کر لوں گی، دیکھتی ہوں. تو ہم کہیں گے بہن اگر تم نے اپنی مرضی کرنی ہے اور اس طرح کرنا ہے تو مجھے ایسی کام والی کی ضرورت نہیں ہے، چھٹی کرو. مجھے وہ چاہیے جس کو میں جو کہوں وہ مجھے وہ کر کے دے. ہم ایک نوکر یا ایک خادمہ یا جس کو ہم کام کے لیے رکھتے ہیں ہم اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں عبد، کہاں غلام جس کو کہ آقا نے خریدا ہوا ہے، جس کا سب کچھ آقا کے مرہون منت ہے، جس کا سب کچھ، جس کی سانس، جس کی آنکھیں، جس کا دل، جس کی ہر چیز اس رب تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اور اس سے دھڑک رہی ہے، اس کا دل چل رہا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے سامنے انسان اکڑے اور کہے نہیں. آج کل کے دور میں دراصل بہت مشکل ہے نا سر پہ دوپٹہ لینا اور یہ حجاب کرنا، بندہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور صبح جلدی اٹھ کے نماز فجر پڑھنا اٹھا نہیں جاتا، مشکل ہے نا. اور یہ تو غصے کو کنٹرول کرنا، بھی میں تو جو میرے منہ پہ آتا ہے وہ میں کہہ دیتی ہوں، میں دل میں نہیں رکھتی ہوں، چاہے دوسروں کو برا لگے اچھا لگے. اور بہت ساری باتیں ہم ایسی کہہ رہے ہوتے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ایک غلام کو زیب نہیں دیتی. اے اللہ میں نے تجھے ویسا ہی پایا جیسا ایک مالک کو ہونا چاہیے، یا اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا ایک غلام کو ہونا چاہیے. اے اللہ میں نے تجھے ویسا پایا جیسا ایک مالک کو ہونا چاہیے، یا اللہ تو مجھے ویسا بنا دے جیسا ایک بندی کو ہونا چاہیے. تو عبد اللہ کے بنیں گے، عباد اللہ بنیں گے تو پھر یہ ساری نعمتیں بھی ملیں گی جن کا تذکرہ آ رہا ہے. ہر کام کو کرتے ہوئے نہ جسم میرا، نہ ہی اس دنیا میں آنا میری مرضی سے، نہ جانا میری مرضی سے، کوئی ایک چیز میرے ہاتھ میں نہیں. پھر اس رب تعالیٰ کی نافرمانی میں کس بیس پر کرتی ہوں، پھر میں کس حساب سے کہتی ہوں کہ نہیں میرا دل نہیں ہے اس لیے میں دوسرے کو دوں گی نہیں، دوسرے کا خیال نہیں کروں گی، اور یہ عبادت نہیں کروں گی، فلاں کام نہیں کروں گی، یا فلاں کروں گی جس سے کہ اللہ نے روکا ہے. کیا مجھے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ مجھ سے وہ نعمتیں جو اس نے دی ہوئی ہیں وہ چھین لے گا؟ تو اب تو وہ ہے کہ جو جیسے جب رب تعالیٰ کہے جھک جائے. اور عبادت کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت و تعظیم دل میں رکھتے ہوئے جھک جانا. اللہ مجھے عبداللہ، اللہ کے پسندیدہ بندی بنائے. یفجرونہا تفجیرا، پھر اتنے پیارے الفاظ میں چشمے کو بیان کیا گیا کہ وہ اس کو بہا لے جائیں گے، پھاڑ لے جائیں گے جہاں پھاڑ کر لے کے جانا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کھودیں گے جگہ جگہ پر، بلکہ ان کے لیے سہولت ہے. دنیا میں اتنی مشقتیں اٹھائیں عباد اللہ نے، اتنی باتیں سنی، اپنی نیندیں قربان کی اور اپنے نفس کو مارا، اپنی خواہشات کو پیچھے کیا، دنیا کی اٹریکشنز کو چھوڑا. تو کل کیا ہوگا؟ کل ان کو اتنی مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ اچھا فلاں جگہ پہ چشمہ ہے تو اب میں نے پینا ہے تو اب میں چل کے وہاں جاؤں اور وہاں جا کر پیوں گی. نہیں، جہاں چاہیں گے، جہاں کھڑے ہیں، جہاں پینا چاہ رہے ہیں وہیں پر اللہ کے حکم سے وہ وہاں پہ اشارہ کریں گے اور پانی جاری ہو جائے گا، چشمہ وہیں پر آ جائے گا جہاں وہ چاہیں گے. سبحان اللہ، میجیکل ورڈ جس کا شاید ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے تو دیکھیں. اللہ کی وہ نعمتیں ملنے والی ہیں جن کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ سوچیں آپ جہاں کھڑے ہیں آپ کو اتنی مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ چل کے جائیں اور وہاں جا کے اس چشمے کے مزے لیں جس کا ذائقہ دنیا کے کسی ذائقے کے مقابلے میں یعنی کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. وہ بہا
यानी जहाँ जाएँगे वहाँ निकल आएगा। और साथ फिर ये भी कि जो चीज़ जितनी प्योर, यानी जो दरख्त से हम फ़ौरन फल तोड़ के खाते हैं और जो कुछ अरसा स्टोर होने के बाद हमारे घर आता है, दोनों के जायके में, दोनों के पीने में, खाने में फ़र्क होता है। तो एक इस तरफ भी इशारा है, यानी बिल्कुल फ्रेश फ़ौरन उसी वक़्त का ख़ालिस मिलेगा और सहूलत के साथ मिलेगा। अल्लाह ताला हमें अपने इबादुल्लाह में, अल अबरार बंदों में शामिल करे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल अबरार, ए अल्लाह हमें अल अबरार में से बना दे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिल्लाह, ए अल्लाह तू हमें अपने इबादुल्लाह में से बना दे, अपने बंदों में से बना दे। आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।